تو وہ اصل تعریف ہوتی ہے۔ تو دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ ان کی محنت بڑی زبردست ہے۔ وسوف يعلمون حين يرون العذاب، سوف ان قریب، یعلمون جان لیں گے، حین جب، یرون دیکھ لیں گے، العذاب عذاب، من کون، اضل زیادہ بھٹکا ہوا ہے، زیادہ گمراہ ہے، سبیلا رستے کے لحاظ سے۔ مطلب کیا ہوا کہ بہت جلد یہ جان لیں گے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے نا مرنے کے بعد اور قیامت میں، اس وقت ان کو لگ پتہ جائے گا کہ من اضل سبیلا، یہ آج پیغمبر کو گمراہ کہہ رہے ہیں، کل پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اپنے دین کے اور مذہبی رستے کے لحاظ سے۔ تو سبیلا سے مراد مذہبی راستہ ہے، اپنے مذہب کے لحاظ سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے وہ کل کو پتہ چل جائے گا۔ تم رسول کو گمراہ کہتے ہو، گمراہ تو خود تم ہو۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، استفہام کا ہے کیا، رأیت دیکھا آپ نے، اور یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ذرا بتائیے، ذرا بتائیے۔ جب بھی یہ لفظ آتا ہے ارأیتم، ارأیتکم، ارأیتا، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، ذرا بتائیے تو، من جو، یا جس نے، اتخذ بنا لیا، الہ معبود ہو اپنے، ہوا خواہشات، تو ذرا بتائیے، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے خواہشات کو اپنے خدا بنا رکھا ہے، افا کیا، فا پس انت آپ، تکونو ہو سکتے ہیں، علیہ اس کے، اس پر، وکیلاً ذمہ دار، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ منشا بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک تو گزشتہ آیات میں آج ہم نے پہلی آیت پڑھی، اس میں ایک تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ کسی کی بھٹکنے اور گمراہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے، بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کا عقیدہ، قیامت کے عقیدے کو نہیں مانتا، تو وہ تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمام گناہوں اور برائیوں کی ایک اور جڑ ہے، وہ ہے خواہش پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو فرشتوں سے جدا کرنے کے لیے اور دیگر مخلوقات سے جدا کرنے کے لیے دو چیزیں اس کے اندر رکھ دیں۔ ایک اس کے اندر رکھا اس کی روح یا اس کی ضمیر، اس کو روح کی جگہ آپ کریں ضمیر، اور دوسرا رکھا اس کا نفس۔ پہلے بھی ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں۔ اور جب ضمیر کے اندر کیا بات ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کو ماننا، رسالت کو ماننا، قیامت کو ماننا، حق کو ماننا، یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی حق بات ہو اس کو ماننا، یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو انسان کو وہ اس کی طرف بلا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ حق ہے، اس کو مانو۔ دوسری چیز جو انسان کے اندر لگی ہوتی ہے اس کا نفس ہے۔ نفس، ضمیر تو بنا ہے نور سے، ایک نورانی چیز ہے، اسی وجہ سے فرشتہ وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ اور جو نفس ہے وہ ظلمت سے، اندھیرے سے بنا ہے، اور وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کو برائی سے چسکا لگتا ہے، مطلب مزہ آتا ہے اس کو۔ شیطان تو وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے، اور پیچھے اگر انسان کے نفس نے ایک مرتبہ وہ کام کر لیا، اس کو مزہ آ گیا، تو بس اب وہ نفس تو لذتوں کا طالب ہے، وہ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ وہ ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے، نہیں کر نہیں کر نہیں کر، لیکن نفس کو مزہ آ رہا ہے۔ انسان جب ضمیر کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن